اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید کرتا ہوں کہ سبھی اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ بیٹا انگلش کا آج ہمارا 5th لیکچر ہے، جس میں ہم نے اپلیکیشنز پلس ایسیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے پریویس لیکچر کو ریویو کریں تو پریویس لیکچر میں ہم نے 3 اپلیکیشنز کو ڈسکس کیا تھا۔ اپلیکیشن فار سک لیو، اپلیکیشن فار این ارجنٹ پیس آف ورک، اپلیکیشن ٹو اٹینڈ دا میرج پارٹی۔ ان 3 اپلیکیشنز کے ساتھ ساتھ ہم نے اپلیکیشن پیٹرن کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا تھا کہ اپلیکیشن ہم لکھتے کیوں ہیں، اپلیکیشنز پیپر میں کتنے مارکس کی آ سکتی ہے، اور اپلیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، بٹ آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ مزید اپلیکیشنز کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم ایسیز کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کی طرف موو آؤٹ کرتے ہیں ہم۔ بیٹا آج کی پہلی اپلیکیشن جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کا ٹاپک ہے اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار فل فی کنسیشن۔ پرنسپل کے نام ہم نے اپلیکیشن لکھنی ہے، جس میں ہم نے فیس معافی کی درخواست یعنی کہ فیس معافی کا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے۔ بیٹا پیٹرن ہمارا اپلیکیشن کا وہی سیم ہے جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ اپر پورشن کو ہم ہیڈ کہتے ہیں، مڈل پورشن کو ہم باڈی کہتے ہیں، اور لوور پورشن کو ہم فٹ کہتے ہیں۔ اپر پورشن میں ہمارا مین پہ آ جاتا ہے کہ ہم اپلیکیشن کس کے نام پہ لکھ رہے ہیں، دین سیکنڈ نمبر پہ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہمارا تعلق کس سکول سے ہے، اینڈ تھرڈ نمبر پہ ہمارا تعلق کس سٹی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باڈی ہوتی ہے، جو مڈل پورشن ہوتا ہے، مڈل پورشن میں ہم اپنے اپلیکیشن لکھنے کا سبجیکٹ یعنی کہ ہم اپلیکیشن کس لیے لکھ رہے ہیں وہ تمام چیز ہم وہاں پر بیان کرتے ہیں، اور لاسٹ میں جسے ہم فٹ آف دا باڈی کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنے بایو ڈیٹا دینا ہوتا ہے کہ ہمارا نام کیا ہے، ہمارا کس ڈیٹ کو ہم یہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن کے پیٹرن میں ڈسکس کی تھیں۔ تو ایپلیکیشن آج کے اس ایپلیکیشن کی باڈی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف 8th کلاس، میں 8ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ دس ایئر، اس سال، آئی ٹاپڈ ان دا لسٹ آف اینول ایگزامینیشن، میں نے سالانہ امتحانات میں ٹاپ کیا یعنی کہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ مائی فادر از اے پور مین، میرے والد ایک غریب آدمی ہیں۔ ہی ہیز اے لارج فیملی ٹو سپورٹ، انہیں ایک بہت بڑے خاندان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سپورٹ کا بیٹا مطلب ہے یعنی کہ ہمارے والدین جو ہے وہ ہماری فیملی چلا رہے ہیں، یعنی کہ تمام اخراجات وہی برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی کین ناٹ بیئر مائی ایکسپینسز، وہ میرے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے۔ ہی کین ناٹ، وہ نہیں کر سکتے، بیئر برداشت، مائی ایکسپینسز، میرے اخراجات۔ کائنڈلی گرانٹ می فل فی کنسیشن، مہربانی کر کر مجھے پوری فیس کی معافی عطا کیجیے۔ پوری فیس کی معافی سے مراد یہ ہے کہ فیس پے نہیں کروں گا میں۔ آئی شیل بی ویری گریٹفل ٹو یو فار دس فیور، میں اس کام کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا۔ دوبارہ بیٹا اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف 8th کلاس، میں 8ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ دس ایئر، اس سال، آئی ٹاپڈ ان دا لسٹ آف اینول ایگزامینیشن، میں نے سالانہ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ مائی فادر از اے پور مین، میرے والد ایک غریب آدمی ہے۔ ہی ہیز اے لارج فیملی ٹو سپورٹ، انہیں ایک بہت بڑے خاندان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہی کین ناٹ بیئر مائی ایکسپینسز، وہ میرے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے۔ کائنڈلی گرانٹ می فل فی کنسیشن، مہربانی کر کر مجھے پوری فیس معاف کی جائے۔ آئی شیل بی ویری گریٹفل ٹو یو فار دس فیور، میں اس کام کے لیے آپ کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔ یورز اوبیڈینٹلی، آپ کا تابع دار۔ نیچے ایکس وائی زی کی جگہ پہ بیٹا آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے، دین آپ نے اپنی کلاس مینشن کرنی ہے، اور لاسٹ میں آپ نے وہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے یہ اپلیکیشن رائٹ کی تھی۔ یہ تو تھی ہماری بیٹا پہلی اپلیکیشن۔ اب ہم اپنی نیکسٹ اپلیکیشن کی طرف موو آؤٹ کرتے ہیں۔ جی بیٹا ہماری نیکسٹ اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ۔ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم نے پرنسپل کے نام
اپلیکیشن لکھنی ہے، یعنی کہ آپ کسی ریزن کی وجہ سے اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ نے کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ چاہیے. تو آپ نے پرنسپل کے نام کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے؟ بیٹا پیٹرن وہی سیم ہے، ہیڈ دین باڈی اور لاسٹ میں فٹ. اپلیکیشن کی باڈی کو ڈسکس کرتے ہیں. رسپیکٹڈ سر، مائی فادر ہیز بین ٹرانسفر ٹو لاہور. میرے والد صاحب کا لاہور تبادلہ ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ یہاں سے جس بھی سٹی میں رہ رہے ہیں وہاں سے وہ لاہور کی جانب موو آن کر چکے ہیں. ہی وشز، ان کی خواہش ہے، ٹو ٹیک اس آل دیئر، کہ وہ ہم سب کو وہاں پر لے جائیں. سو آئی کین ناٹ اسٹے ہیئر الون. سو اس لیے آئی میں کین ناٹ نہیں اسٹے رہ سکتا ہیئر یہاں پر الون اکیلا. سو اس لیے میں یہاں پر اکیلا نہیں رہ سکتا. وی آر ٹو لیو، ہم نکل رہے ہیں، فور لاہور، لاہور کے لیے، ٹمارو کل. ٹمارو سے مراد بیٹا اپ کمنگ ڈے ہوتا ہے، اور یسٹرڈے ڈے سے مراد پریویس ڈے ہوتا ہے، یعنی کہ جو دن گزر چکا ہے ہم اسے یسٹرڈے کہتے ہیں، اور جو دن آنے والا ہے اس کو ہم اپ کمنگ ڈے یعنی کہ ٹمارو کہتے ہیں. کائنڈلی گرانٹ می اے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ٹوڈے. مہربانی کر کے آج مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے. آئی شیل بی تھینکفل ٹو یو فار دس فیور. میں اس کام کے لیے آپ کا نہایت شکر گزار ہوں گا. یورز اوبیڈینٹلی، آپ کا تابعدار. ایکس وائی زی کی جگہ پہ بیٹا آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے، دین آپ نے اپنی کلاس مینشن کرنی ہے، اور لاسٹ میں وہ ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ نے یہ اپلیکیشن لکھی وہ ڈیٹ آپ نے مینشن کرنی ہے. بیٹا اب تک ہم اپنی 5 اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا وہ ایک ایسے ہے. اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو آن کرتے ہیں. جی بیٹا، آپ اپنے پریویس لیکچرز میں 2 سے 3 مختلف ٹائپس کے ایسے پیٹرن کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے لکھتے کیسے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا جو ٹاپک جو ایسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کا ٹاپک ہے مائی کنٹری، یعنی کہ میرا ملک. چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہم پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ واٹ از پاکستان. ٹھیک ہے، پاکستان کیسے بنا، پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں. مائی کنٹری سے مراد یعنی کہ اس کے اوپر ایسے لکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بیان کریں کہ ہمارا ملک کیسا ہے، ہمارے ملک میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارے ملک وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اپنے ملک کو ہی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان از مائی کنٹری. پاکستان میرا ملک ہے. اٹ از آور ڈیئر ہوم لینڈ. یہ ہمارا پیارا وطن ہے. وی لو اٹ مور دین آور لائفز. ہم اپنی زندگیوں سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بیٹا، انسان جہاں پہ رہتا ہے جس جگہ پہ اسے اس جگہ سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. اٹ از اے مسلم کنٹری. یہ ایک مسلمان ملک ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، اور یہ ملک بھی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا، تو اس وجہ سے یہ ملک جو ہے ایک مسلم کنٹری ہے. قائد اعظم ورک فار دس کنٹری. قائد اعظم نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بانی پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. قائد اعظم نے پاکستان کے لیے انتھک محنت کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے قائد اعظم کو جو ہے وہ بابا قوم یا بانی پاکستان کا لقب بھی جو ہے وہ دیا گیا. اٹ اپیئرڈ آن دا میپ آف ورلڈ. یہ دنیا کے نقشے پر ابھرا آن اگست 14 1947. 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزادی ملی تھی. اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا ایک ہی ملک ہوتے تھے، ایک ہی اسٹیٹ ہوتی تھی جسے ہم بر صغیر پاک و ہند کے نام سے جانتے ہیں. لیکن قائد اعظم کی کوششوں کے اور ان کے اوپر بر صغیر کے اوپر انگریزوں کا راج تھا، لیکن پھر قائد اعظم کی کوششوں سے اور اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر 14 اگست 1947 یعنی کہ اگست 14 1947 کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا. دا نیم آف اٹس کیپٹل از اسلام آباد. اس کے دارالحکومت کا نام جو ہے وہ اسلام آباد ہے. اٹ از این ایگریکلچرل کنٹری. یہ ایک زرعی ملک ہے. زرعی ملک سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر زراعت یعنی کہ زمینوں کے اوپر کام زیادہ کیا جاتا ہے. اٹس لینڈ از ویری فرٹائل. اس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے. اٹ از رچ ود منرلس. یہ معدنیات سے بھری پڑی ہے. معدنیات سے مراد یہ ہے کہ کوئلہ پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ معدنی تیل کے علاوہ
سوئی گیس جسے ہم نیچرل گیس کہتے ہیں، یہ بھی پاکستان میں زیر زمین پائی جاتی ہے، اس لیے اسے یہ لائن لکھی ہوئی ہے اٹ از رچ ود منرلس، کہ یہ معدنیات سے بھرا پڑا ہے۔ منرل سے مراد بیٹا یہ ہے کہ وہ جو چیز قدرتی طور پر زمین کے نیچے پائی جائے ہم اسے منرلس کہتے ہیں۔ ایک تو جیسے یہ ہے کہ ہم ایک چیز بناتے ہیں لیکن ایک چیز نیچرلی پائی جا رہی ہے، اس کو ہم منرلس کہتے ہیں۔ دیر آر مینی فیکٹریز ان اٹ، اس میں بہت زیادہ فیکٹریاں ہیں۔ اٹس لینڈ، اس کی زمین، ایئر، ہوا، اینڈ نیول فورسز، نیول فورسز مراد یہ ہے سمندری طاقتیں، آر ویری اسٹرانگ، اس کی ہوا، زمین اور سمندری طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ دے کین ڈیفینڈ دا کنٹری اگینسٹ اینی اٹیک، دے کین، وہ کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ، تحفظ، دا کنٹری، ملک کا، اگینسٹ اینی اٹیک، کہ اگر کسی بھی طرف سے پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو پاکستان کی ہوا، زمین اور نیول فورسز جو ہیں وہ پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں۔ دیر آر مینی ہسٹوریکل پلیسز، اس میں بہت زیادہ تاریخی مقامات ہیں، تاریخی، جیسے بادشاہی مسجد ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، مینار پاکستان ہے، منٹو پارک ہے، بیٹا یہ بہت زیادہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں۔ یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے پاک و ہند جب ہوتا تھا بر صغیر تو اس وقت کے ان کے بہت زیادہ واقعات ہیں ان پلیسز کے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پلیسز پاکستان میں ہسٹوریکل ہیں، تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ اٹ از فل آف بیوٹیفل سینری، اٹ از فل، یہ بھرا پڑا ہے، آف سے بیوٹیفل سینری، خوبصورت مناظر سے بہت بھرا پڑا ہے۔ جیسے آپ ناران، کاغان، نتھیا گلی، آزاد کشمیر کی طرف چلے جائیں تو آپ کو قدرت کا ایک حسن دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان میں قدرت کا ایک انتہائی خوبصورت حسن دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے یہ لائن لکھی ہوئی ہے اٹ از فل آف بیوٹیفل سینری، کہ یہ خوبصورت مناظر سے بھرا پڑا ہے۔ اٹ از دا ہوم لینڈ آف گریٹ واریئرز، یہ عظیم جنگجوؤں، پوئٹس، شاعروں اینڈ اسٹیٹس مین اور لیڈرز، یعنی کہ اسٹیٹس مین سے مراد یہ ہے کہ نیشنل لیڈرز جسے ہم کہتے ہیں، جیسے قائد اعظم ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، یہ نیشنل لیڈر تھے تو اس لیے ورڈ اسٹیٹس مین یوز کیا گیا۔ اٹ از اے ہوم لینڈ، یہ ملک ہے، آف کا گریٹ عظیم واریئرز، جنگجوؤں جیسے محمد بن قاسم کی آپ اگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، پوئٹس، شاعر، علامہ اقبال کی آپ اگزامپل لیں، اسٹیٹمنٹس، لیڈرز جیسے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگزامپل لے لیں، کہ یہ عظیم جنگجوؤں، شاعروں اور نیشنل ہیروز کا ملک ہے۔ دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگ آر ویری بریو، بہت زیادہ بہادر ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی، کہ میں پاکستانی ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، ہر ایک کو اپنے ملک پہ فخر ہوتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے 2 اپلیکیشنز کو ڈسکس کیا، اس کے ساتھ ہم نے ایک ایپلیکیشن، اس کے ساتھ ہم نے ایک ایسے مائی کنٹری کو جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ بیٹا ڈائری کی بات کریں تو ڈائری میں ہم نے 2 اپلیکیشنز اور ایک ایسے کو ڈسکس کیا۔ یہ اپلیکیشن آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ بھی کرنی ہے، اور ان اپلیکیشنز اور ایسیز کو جو ہے وہ اپلیکیشن بھی رائٹ کرنی ہے، اور بیٹا ایسے بھی رائٹ کرنا ہے، اور ان اپلیکیشنز اور ایسیز کو جو ہے وہ آپ نے لرن بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اگر کسی بچے کو آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی، تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔